مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہجرت کو لے کر ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہجری کیلنڈر اب مسلمان جو استعمال کر رہے ہیں، یہ ہجری کیلنڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو آخر یہ اس کی شروعات کب ہوئی ہے اور اس کی شروعات کیوں ہوئی ہے؟ الجواب بعون الوہاب، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، تاکہ ناظرین اور سامعین کو بھی پتہ چل جائے کہ اپنا جو ہجری کیلنڈر ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار، حدیث نمبر 3934۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما عدوا من مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا من وفاتی ما عدوا الا من مقدمہ المدینہ۔ ہجری تقویم جب شروع ہوئی، ہجری سال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بنیاد نہیں بنایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی نہیں بنایا گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی ہے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہجری تقویم یا ہجری کیلنڈر کب سے شروع ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہجری سن جاری کیا ہے، انہی کے زمانے سے ہے، اور یہ 17 ہجری میں ہے، اور یہ 17 ہجری سے شروع ہوا ہے۔ ایک کمیٹی بیٹھی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھا اور کہا کہ آپ کے پاس سے خط آتے ہیں لیکن اس میں تاریخ لکھا ہوا نہیں ہوتا، تو ہم سمجھ نہیں پاتے، تو کیا کریں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہ یاتینا منک کتب لیس لہا تاریخ، کہ آپ کے پاس سے لیٹر تو آتے ہیں لیکن اس میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہجرت کو بنیاد بنائیں، اور دوسرے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الہجرت فرقت بین الحق والباطل فارخوا بہا، کہ ہجرت ہی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اس لیے تاریخ وہیں سے لکھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو ربیع الاول میں ہے، تو محرم کا مہینہ کیوں؟ پہلا مہینہ ہجری سال کا محرم کیوں؟ ربیع الاول ہونا چاہیے تھا۔ اس سلسلے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ جو ہے ہجرت کی محرم ہی میں کر لی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت شروع کی اپنی ربیع الاول میں، تو پلاننگ کی وجہ سے اس مہینے کو پہلا مہینہ دیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 17 ہجری سے یہ ہجری تقویم اور ہجری کیلنڈر کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد، ان کی رائے کے بعد، ان کی بات کے بعد، آپس میں مشورے کے بعد شروع ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کی جو تاریخ ہے، جو دن ہے، اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا ہے۔ لیکن دوسرے اور کیلنڈر میں آپ دیکھیے، دنیا کے اندر جتنے بھی چیز ہیں اور دوسرے جو کیلنڈر چل رہے ہیں، اس میں کسی کی وفات ہے یا کسی کو بادشاہت ملی ہے وہ دن کے بارے میں ہے، یا پھر موسم کی تبدیلی کے بارے میں ہے، کچھ نہ کچھ ہو، جیسے بیساکھی ہے تو موسم کی تبدیلی کا، اور آپ میلادی کو لیجئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے مناسبت سے ہے، اور دوسرے اور بھی لیجئے، یہودیوں کے یہاں تو سلیمان علیہ السلام جو تخت پر بیٹھے تھے اس مناسبت سے ہے۔ لیکن اسلام کے اندر ہجرت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، کیونکہ ہجرت جو ہے مکہ سے مدینہ جانا، وہ کمزور لوگوں کی یادگار کے طور پر ہے کہ کس طریقے سے اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ لوگ مکہ سے مدینہ چلے آئے، تاکہ اس مہینے کی مناسبت سے ہمیں وہ تاریخ یاد آتی رہے اور دین اسلام کی اہمیت ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتی رہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔